فَكُلُوا، آخری آیت آج کی سماعت فرما لیجئے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس میں سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، حلالًا طیبا، حلال اور طیب. کھاتے وقت بندہ مومن کو یہ فکر رہنی چاہیے، نمبر 1 حلال ہو، نمبر 2 طیب ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ چیز حلال تو ہے مگر طیب نہیں. حلال کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے جائز کہا وہ حلال ہے، جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے. تو جن چیزوں کو اسلام نے حلال قرار دیا ان کا کھانا تو جائز ہے، لیکن وہ طیب ہوں تو ہی کھانی ہے. تو یہ حلال اور طیب کیا ہوتی ہیں؟ مختصر سا خلاصتاً عرض کرتا ہوں. حلال تو وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حلال کہہ دیا. اب طیب وہ چیز ہے جو جائز ذریعے سے کمائی ہو، اس کا ذریعہ بھی جو آپ کے پاس وہ روزی پہنچی وہ جائز ذریعے سے پہنچی. اگر ناجائز ذریعے سے پہنچے گی تو وہ طیب نہیں، وہ ناپاک ہو جائے گی. تو پاک ذرائع سے حاصل کی ہوئی چیز بھی پاک ہے، ناپاک ذرائع سے حاصل کی ہوئی چیز بھی ناپاک ہے. مثال کے طور پر مٹھائی کھانا حلال ہے، سب کھاتے ہیں، لیکن اگر کسی نے کسی آفیسر کو رشوت کے طور پر مٹھائی دی تو یہ رشوت کی وجہ سے یہ طیب نہیں ہے. یہ اس کے لیے اب بذات خود مٹھائی تو حلال ہے مگر چونکہ آئی رشوت کے ذریعے سے تو یہ اب طیب نہیں رہی ہے. رشوت سے آنے والا جو بھی مال تھا وہ طیب نہیں رہا. تو جو رزق حلال بھی ہو طیب بھی ہو، رب نے فرمایا وہ کھاؤ، کیونکہ پاک رزق پاک اعمال کا سبب بنتا ہے، ناپاک رزق ناپاک اعمال کا سبب بنتا ہے. رزق پاک کھائیں گے، پاکیزہ طیب کھائیں گے تو اعمال بھی پاکیزہ طیب ہوں گے. وجہ یہ ہے جی، سیدھی سی بات ہے، جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں جا کر خون بنتا ہے، ہمارے جسم کی طاقت بنتا ہے. رزق حلال اور طیب رزق سے بننے والا خون بھی طیب اور پاک ہوتا ہے. اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ پاک اعمال کرواتا ہے. اور غلیظ رزق کھانے سے، ناپاک رزق کھانے سے جو خون بنتا ہے وہ خون بھی ناپاک ہوتا ہے. اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ انسان سے اعمال بھی ناپاک سرزد ہوتے ہیں جی. اس لیے رب نے حکم دیا کہ حلال اور طیب کھاؤ مسلمانوں، تاکہ تم پاکیزہ رزق کھاؤ، تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہو جائیں. سبحان اللہ. اچھا پھر دیکھیں رب نے ساتھ ہی حکم کیا فرمایا؟ حلال طیب کھانے کا ذکر فرمایا، حکم دیا کہ حلال اور طیب کھاؤ. پھر فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو حلال اور طیب کھانا ہوگا. جو شخص حلال اور طیب نہیں کھاتا اس کو اللہ کی نعمتوں کی شکر کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے جی. آپ دنیا میں دیکھ لیں، غور و فکر کر لیں، جو لوگ رزق کے معاملے میں جتنی احتیاط کرتے ہوں گے اللہ کے فضل سے وہ اتنے عبادت گزار ہوتے ہیں. مسجدوں میں وہی لوگ آتے ہیں جن کا رزق حلال راستے سے آتا ہے. یاد رکھیے گا، ناپاک ذرائع سے آنے والا رزق کبھی مسجد میں نہیں جانے دیتا. اور جس رزق کو رب ہمارے بدن میں اتارنے نہیں دیتا وہ رزق کھا کر ہمیں مسجد میں کیسے آنے دے گا؟ وہ تو ناپسند کرتا ہے اسی چیز کو نا. تو رزق حلال اور طیب کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا. یہ پتہ چلا کہ بندہ مومن کو اگر اپنی اصلاح کرنی ہے، نیک اعمال پہ اپنے آپ کو لگانا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے رزق میں غور و فکر کرے جی. اپنے اور اپنے گھر والوں کو حلال اور طیب رزق کھلائے. پہلے زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، گزشتہ زمانے میں گھر سے جب مرد حضرات مزدوری کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو گھر کی خواتین، ماں، بہن، بیٹی، وہ پیچھے سے ان کو آواز دیتی تھی کہ خدا کے لیے رزق حرام سے بچنا. ہم دنیا کی بھوک تو برداشت کر لیں گے مگر قیامت کے دن جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ اکبر. کیسی نصیحت ہوتی تھی پیچھے سے. رزق کے معاملے میں احتیاط کرنا بھائی. مزدوری کرو تو دیانتداری سے کرو، تجارت کرو تو دیانتداری سے کرو. کہیں بھی کام کرنا ہے، رزق کمانا ہے تو بھائی باپ شوہر دیانتداری سے کما کے لانا. حرام رزق گھر میں مت لانا خدا کے لیے. بھوک برداشت ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی.